قابل احترام میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بذریعہ کالم و اخبار آپ سے اس لیے مخاطب ہو رہا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ خلوتوں میں بیٹھ کر دل کی بھڑاس نکالنے کا وقت ختم ہوا۔ اب آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں جبکہ میں ایک صحافی ہوں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت قوم کے لیڈر بن گئے ہیں، جبکہ ایک صحافی کی حیثیت سے عام آدمی اور عام پاکستانی کی آواز بننے کے لیے آپ کی حکومت کو خبر دینا اور اس کی خبر لینا میرا فرض بن گیا ہے۔ چنانچہ اس کھلے خط کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ مجھے ادراک ہے کہ عمران احمد خان نیازی کی مسلط کردہ حکومت نے پاکستان کو معاشی، سفارتی، انتظامی اور معاشرتی حوالوں سے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ آپ سے راتوں رات تبدیلی یا انقلاب لانے کی توقع غیر منطقی ہے، لیکن اگر آپ اپنی ترجیحات کو درست رکھیں تو کم از کم گراوٹ کے سفر کو روکا جا سکتا ہے، بلکہ ملک کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اقتدار اور طاقت انسان کو غرور اور تکبر کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے زیادہ ناپائیدار اور بے وفا چیز بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ اس اقتدار کو اللہ کا انعام اور آزمائش سمجھیں گے تو غرور اور تکبر سے بچے رہیں گے، لیکن اگر اس کے نشے میں مبتلا ہو گئے تو عمران خان بن جائیں گے۔ یوں نہ صرف قرآن سے برابر رہنمائی لیا کریں بلکہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے انجام کو بھی ہر وقت مد نظر رکھیں۔ نمبر 2، مجھے احساس ہے کہ آپ کی حکومت ایک مخلوط حکومت ہے اور پوری ٹیم آپ کی مرضی سے نہیں بن سکتی، لیکن اپنی پارٹی سے بھی خالص میرٹ کو مد نظر رکھ کر وزیر مشیر تعینات کیجیے اور کوشش کریں کہ اپنے اتحادیوں کو بھی اس پر مجبور کریں کہ وہ اپنے حصے کے مناصب کے لیے جو نام تجویز کریں وہ کسی نہ کسی حد تک اس منصب کے لیے موزوں ہو۔ نمبر 3، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو خوش آمدیوں سے دور رہیں، اور اگر آپ کی ٹیم میں جو جس قدر زیادہ منہ پر تنقید کی ہمت کرے اسے زیادہ عزت سے نوازیں۔ نمبر 4، ماضی کا سبق یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت عملاً پنجاب اور پھر وسطی پنجاب کے لوگوں کی حکومت بن جاتی ہے۔ اب کی بار آپ کی حکومت نہ صرف یہ کہ سندھ، بلوچستان اور پختونخوا میں ووٹ بینک رکھنے والوں کی سپورٹ کی مرہون منت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کراچی، بلوچستان اور پختونخوا کی احساس محرومی اس ملک کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے پاکستانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنی ٹیم کی تشکیل میں ان علاقوں کو خصوصی اہمیت دیں بلکہ بطور وزیر اعظم ان علاقوں کے مسائل کو بھی اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھیں۔ آپ کی جماعت کا فوج کے ساتھ ماضی کچھ اچھا نہیں رہا، درمیان میں دونوں طرف سے غلطیوں کی وجہ سے بہت تلخیاں جنم لے چکی ہیں۔ اپنی جماعت کو بطور جماعت اور فوج کو بطور ادارہ ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا ہوگی، نہیں تو کسی بھی وقت کوئی چنگاری تلخیوں کی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ میرا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ ابتدائی دنوں کے عمران خان بن جائیں اور ایک ہائیبرڈ نظام سامنے لائیں، لیکن فوج کو اس کا جائز مقام اور عزت ضرور دیں اور چند افراد کی غلطیوں کی بنیاد پر پوری فوج کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ راتوں رات پاکستان کو ترکی بنانے کا خیال اپنے بھائی اور ساتھیوں کے دلوں سے نکال دیں، ماضی کو بھول جائیں اور جنرل فیض حمید سمیت ہر کسی سے انتقام لینے کی سوچ دل سے نکال دیں۔ فتح کے بعد مخالفین کو معاف کرنا اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور حکمت کا تقاضا بھی۔ مجھ سے زیادہ شاید ہی کسی کو احساس ہو کہ پی ٹی آئی کا دور بدتمیزی اور انتقام پر مبنی بدترین دور تھا۔ عمران خان جتنا بھی مذہب کی آڑ لے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر فاسسٹ اور ہٹلر کے پیروکار تھے۔ آپ اور آپ کے خاندان نے ان کے دور میں جو کچھ برداشت کیا وہ بیان کرتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کامیاب حکمران بننا چاہتے ہیں تو عمران خان سمیت سب کے بارے میں انتقام کا خیال دل سے نکال دیں۔ اگر آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، نہ کہ صرف مسلم لیگ نون یا اتحادیوں کے، تو پی ٹی آئی کے ووٹر کا بھی آپ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ لیگی ورکرز کا۔ ہاں، جن سیاسی رہنماؤں یا بیوروکریٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی تلافی ضرور کیجیے، اور جنہوں نے کھلی قانون شکنی کی ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ضرور کیجیے، لیکن اس سے رتی بھر بھی انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے۔ کوشش کیجیے کہ احتساب کا کوئی ایسا نظام بن جائے جو سب کا احاطہ کرتا ہو اور سب کے لیے قابل قبول ہو۔ مسنگ پرسنز کا ایشو ایک سنگین اور دردناک مسئلہ ہے، اس مسئلے پر خصوصی توجہ دیجیے۔ فوجی قیادت اور اداروں سے مل کر اس کے لیے کوئی میکنزم تشکیل دیجیے۔ گزشتہ چند سال میں ریاستی اداروں کا وقار بری طرح مجروح ہو چکا ہے۔ ہر ریاستی ادارے کو ٹریک پر لانے اور آئینی رول تک محدود کرنے کی کوشش کیجیے، تاہم اس عمل میں متعلقہ اداروں کی مشاورت ضرور شامل ہونی چاہیے۔ آخری گزارش میرے اپنے پیشے یعنی میڈیا سے متعلق ہے۔ گزشتہ برسوں میں میڈیا کو تقسیم بھی کیا گیا اور اس کی وقت بھی خاک میں ملا دی گئی۔ آپ مہربانی کریں اور میڈیا کو ماضی کی حکومتوں کی طرح اپنا ٹول بنانے کی کوشش نہ کریں۔ جن میڈیا چینلز، اینکرز یا لکھاریوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جواب میں آپ ان کو انتقام کا نشانہ نہ بنائیں۔ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور سب میڈیا آرگنائزیشنز اور میڈیا پرسنز کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں۔ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بجائے میڈیا آرگنائزیشنز کی مشاورت سے فقط اسے ریگولیٹ کریں تاکہ فیک نیوز کے پھیلاؤ اور اس کے بطور ٹول استعمال ہونے کا سلسلہ بند ہو۔ اسی طرح کسی میڈیا پرسن کو کوئی سرکاری عہدہ دینے سے گریز کریں۔ میڈیا پرسنز کا سرکاری عہدے قبول کرنا میڈیا کے لیے بھی اچھا نہیں اور خود حکومت کے لیے بھی۔ سیاستدانوں کو سیاستدانوں کا کام کرنے دیجیے، بیوروکریٹ اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیجیے اور میڈیا کو اپنا کام۔
اس ملک کی بقا کا رستہ ہی یہ ہے کہ ہر کوئی آئین کے دائرے میں رہے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ واضح رہے کہ میڈیا کا کام خبر دینا اور تنقید کرنا ہے، لہٰذا اسے اس کام سے روکنے کی کوشش نہ کیجیے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ سلیم صافی۔